ان کی کنجی کریں وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کریں محمد نہ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کریں اس کی ناک حکومت پہ اب ارشاد فرمایا تو کیا فرمایا؟ کہا قالت رؤیا فی شام، ابو بکر کیا وہ دلیل بھی کافی نہیں ہے جو تو نے خواب شام میں دیکھا؟ جو تو نے خواب شام میں دیکھا وہ دلیل کافی نہیں ہے؟ یہ میرے نبی کی علم کی وسعت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان و عظمت مصطفیٰ زندہ باد۔ بیٹھے مکہ المکرمہ میں ہوں تو خواب شام و مصر کی بھی رکھتے ہیں، خبر شام و مصر کی بھی رکھتے ہیں۔ اگر عرش میں ہوں تو زمین کی خبریں ہیں، اگر زمین میں ہوں تو عرش کی خبریں ہیں۔ مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہی کافی نہیں ہے جو تو نے خواب وہاں شام میں جا کر دیکھا وہ دلیل کافی نہیں ہے؟ اب جب مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا کر کلمہ حق لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ایمان لیا ہے، تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص وسیلہ ابوبکر صدیق، سب سے پہلے۔ اب جو اگلی بات ہے جس پر اس قرآن کا نزول ہوا، جو آیت کریمہ میں نے آج عنوان کے طور پر یہاں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے دوسری بات، وہ یہ ہے کہ جب مدینے کے تاجدار امام الانبیاء معراج کی رات آسمانوں پہ گئے اور پھر ساتوں آسمانوں سے سبحان سفر اللہ کرتے ہوئے ادارے کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر گئے، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے تمام حجابات اٹھتے چلے گئے، پھر اس عرش معلیٰ پہ پہنچے جہاں اللہ اپنی قدرت کے لائق وہاں جلوہ سبحان اللہ سامنے جا کر بے حجاب دیدار کیا، تو دیدار کر کے وہاں سے جب واپس تشریف لائے تو آ کر صبح اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے مکہ والوں سن لو، آج رات کے تھوڑے سے حصے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سبحان اللہ اسری بعبدہ لیلاً، لیلاً اس کے اوپر تنوین ہے، تھوڑے سے حصے میں فرمایا کہ میں اتنا سفر کیا، بیت المقدس بھی گیا، پھر آسمانوں کی شہریں دیکھی، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، سارے سدرۃ المنتہا پر فریشتوں کے پاس بھی گیا، اس کے بعد آگے جاتا رہا، پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہاں جا کر پھر وہاں سے نام و کرام لے کر واپس پہنچا۔ جب یہ اعلان کیا مدینے کے تاجدار امام الانبیاء نے، تو جو مکے کے کافر تھے انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کتنے سے رات کے حصے میں اتنا لمبا سفر اور کر کے واپس بھی پہنچے، کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن؟ جب واپس پہنچ گئے تو کیسے پہنچ گئے، یہ ناممکن ہے۔ اب وہ بدبخت جو اگلی بدبخت ہے، جو میرے آقا کا دشمن ہے، جس نے میرے نبی کے علم پر اعتراض نہیں کیا بلکہ آپ کی آواز کو لبیک کہنے کی بجائے اپنی جہالت سے انکار کیا، اس کا نام ہے ابو جہل۔ اس نے کہا بھی بات بن گئی، کامیابی کی بات بن گئی، وہ دوڑ لگا کر سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگا کہ ایک آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے، ایک بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا
اتنا سفر کر کے واپس آ گیا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت لمبا سفر ہے، اتنی بھی تو نہیں آ۔ اس نے کہا اگر کوئی کہہ دے، ابو بکر صدیق تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی کہہ دے تو پھر تو غلط ہی کہے، جھوٹی ہے۔ اب جب اس نے پکا کر لیا، اس کا دل اطمینان پہ آ گیا، تو پھر اس نے کہا بات بن گئی۔ اس نے کہا پھر آؤ سن لو، وہ کہنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ بات کہنے والے امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ابو بکر صدیق تعالیٰ نے کہا واقعی سچ ہے جو بات کر رہا ہے؟ ابو جہل جو کہہ رہا ہے واقعی سچ ہے؟ کہا اگر اعتبار نہیں آتا، یقین نہیں آتا تو آؤ میرے ساتھ چلو اور چل کر جا کر دیکھ لو، اب ہی وہ یہی بات کر رہے ہیں اور وہ کعبہ اللہ میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو میرے کریم آقا نے فرمایا حق فرمایا، اگر انہوں نے کہا میں کیا ہوں آیا ہوں تو پھر بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، ماشاءاللہ، پھر بالکل درست ہے، حق ہے۔ اس نے کہا بھی تو آپ کہہ رہے تھے ایسا ہو نہیں سکتا، آپ نے کہا دیا ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا تم نے کہا تھا کوئی بندہ ہے، کوئی بندہ ہے، ارے اللہ کے بندے، وہ مدینے کے تاجدار امام الانبیاء، وہ کوئی بندہ نہیں ہے، وہ رب کے محبوب ہے، وہ تو رب کے حبیب ہے۔ وہ جتنے نبی آئے ان نبیوں کے مقام اپنے اپنے ہیں، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی نجیب اللہ ہے، اپنے اپنے مقام ہے۔ یہ مقام ان کا جو ہے وہ تو ہے ہی حبیب اللہ، یہ تو حبیب اللہ، حبیب اللہ کی بات کرتا ہے۔ اب جب اس نے یہ سن لیا اور کہا کہ حبیب اللہ ہے اور انہوں نے کہا ہے، تو پھر جب تصدیق کر دی تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدیق کرنے والے اور میرے محبوب جو حق لے کر ہے اس حق کو ساتھ ملا کر جبریل کو کہا جبریل آج جاؤ اور آج یہ بات اس طرح پکی کر کے عطا کر دو کہ قیامت تک آنے والے لوگ جب تک رہے ان سب کو پتہ چلتا رہے ایک حق لے کر آ رہے ایک حق کی تصدیق کر دو۔ ماشاءاللہ، والذی جاء بالصدق، ایک وہ ہیں جو حق لے کر ہے، سچ لے کر ہے، وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے حق کی تصدیق کر دی، جنہوں نے حق کی تصدیق کر دی۔ اب تصدیق کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو لقب دیا ابو بکر صدیق کو، وہ صدیق ہے۔ یہ صدیق کا لقب حافظ مدر صاحب نے نہیں دیا، یا ہمارے صدر محترم محمد رسول چوہدری نے نہیں دیا، کسی دنیا کے کسی آدمی نے نہیں دیا، کسی نے نہیں دیا۔ یہ لقب کہاں سے ملا؟ قرآن پڑھیں، یہ لقب میں رب نے خود دیا ابو بکر صدیق۔ رہی بات دوسری کہ کیا دوسرے صدیق نہیں ہے؟ عمر ابن الخطاب ہے، کیا وہ صدیق نہیں ہے؟ عثمان ہے، وہ صدیق نہیں ہے؟ علی ہے، وہ صدیق نہیں ہے؟ مولا کائنات ہے، شیر خدا ہے، وہ صدیق نہیں ہے؟ ابو طلحہ صدیق نہیں ہے؟ وہ بھائی سب صدیق ہیں، سارے صدیق ہیں، لیکن کس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے طور پر، انعام کے طور پر ایک لقب عطا فرما دے، اس جیسا کوئی نہیں بنتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ صدیق سارے ہی ہیں، صدیق سارے ہی ہیں، لیکن ان ساروں میں جس کو اول درجے پہ لقب صدیق ملا اللہ کی بارگاہ سے، وہ ابو بکر ہی، اور مدینے کے تاجدار امام الانبیاء کی طرف سے جو لقب ملا وہ عتیق ہے۔ وہ کیا ہے؟ عتیق ہے۔
وہ صدیق بھی ہیں وہ عتیق بھی ہیں جیسے وہ یار غار بھی ہیں یار مدار بھی ہیں یار غار بھی ہیں یار مدار بھی ہیں اس طرح وہ صدیق بھی ہیں اور عتیق بھی ہیں یہ سارے انہی کے لقب ہیں اور ایک اور بڑی بات جو ان سے ریلیٹڈ ہے وقت بہت تھوڑا ہے جی چاہتا ہے محبت کی باتیں آج آپ کے سامنے واضح کریں بڑی پیاری بات ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے نبی کے سسر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا اسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان سسر ہیں اور جو امام الانبیاء ہیں مدینے کے تاجدار ہیں وہ میرے نبی کے داماد ہیں رشتے کے لحاظ سے سورا اور جوائی سورا اور کتنا عظیم رشتہ ہے دونوں کا کتنا عظیم رشتہ ہے رشتے کے لحاظ سے یہ سورا اور جوائی ہے اور دوستی کے لحاظ سے اس طرح کے دوست ہیں کہ ان جیسا دوست بھی کوئی کام نہیں کرتا بے شک بے شک ہے کوئی اب یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں امام الانبیاء کے ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جن بیٹی کا رشتہ ہوا ان کا نام ہے عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی خاص بات ہے یہ بھی آپ کے دل سے کرنے والی وہ یہ ہے کہ بیٹی ابو بکر کی ہے بیٹی ابو بکر کی ہے اب جب ایک موقع پہ غزوہ سے واپس آتے ہوئے رستے میں قافلہ سے پیچھے رہ جاتی ہیں وہاں رفع حاجت کے لیے باہر جاتی ہیں تو قافلے والوں نے سمجھا کہ کچاوے میں اندر ہی ہیں کچاوے اٹھا دیے گئے اونٹوں میں لاد دیے گئے اور وہ سب اٹھا کے آگے آ گئے تو جب واپس پلٹی تو وہاں پر قافلہ جا چکا تھا آپ وہیں رہ گئے پھر پیچھے جو پیڑھی پڑتی چیزیں اٹھانے والے ساتھی آتے ہیں وہ آئے تو پھر اس کے ساتھ آئی تو اس موقع پر کچھ لوگوں نے دل میں خیال کیا ہم جلد بازی بہت ہیں تہمت لگانی تو بات ہی نہیں کسی کو کبھی کسی نے نام لکھا ہو برے فعل میں بس انہیں اتنی بات ہوتا ہے اس لگا دیں ایسے ہی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو حکم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو اس زنا کی فلم دیکھے اور پھر اس کے اوپر 4 گواہ پیش کرے کتنے 4 گواہ یہ بات مطلب ہے سن 4 گواہ پیش کرے تب اس کی بات سچی مانی جائے ورنہ تہمت کے زمرے میں اسے دھرے لگائے جائے کہ وہ بھی اچھی تہمت کے زمرے میں دھرے لگائے جائے کہ اگر اپنی اس بات میں 4 گواہ پیش کرے باقی جتنی باتیں ان کے اوپر 4 گواہ نہیں 2 ہیں ہر بات پہ 2 ہیں اس کے 4 ہیں اب میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے ہمارا تو معاشرے کس طرح کا ہو جائے کسی نے دیکھا نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی نے کسی کے ساتھ گناہ کیا ہے یا کوئی کھائی کی ہے بس سننے سے بات پہ اتنا اردو میں جان دیتے ہیں کہ ہر طرف ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے وہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے بھائی تم نے کبھی دیکھا ہے کبھی دیکھا ہے اگر دیکھا ہی نہیں تو کون کیوں بتا جب تک دیکھا نہ ہو اپنی آنکھوں سے اس طرح کی بات نہیں کرتا اگر تم کرتا ہے تو شریعت کی روح سے اس کے اوپر حد لاتی ہے اب وہ پاک ہوتا ہے اس پر حد کیا ہے اس کو پھر کوڑے مارے جاتے ہیں کوڑے مارے جاتے ہیں جب تک وہ 4 گواہ پیش کرتا تو بات کر رہا تھا یہ کہ وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیچھے رہ گئی تو پھر آپ سے ملنے آتا پیچھے رہنا بھی امت کے لیے ایک اور فائدہ ہو گیا یہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے پیچھے رہنا بھی امت کے لیے ایک اور فائدہ ہو گیا فائدہ یہ ہو گیا کہ جہاں پر آگے جا کر ڈیرے ڈالے تھے
پھر آپ کیا کا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے وہاں نماز فجر کا وقت آ گیا. جب وقت کا وقت آ گیا تو وضو کرنا تو نماز پڑھنی, لیکن وہاں پانی نہیں تھا. مطلب پانی نہیں تھا, پانی نہیں تھا. تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے اب وضو جو تھا اس کے لیے متبادل نظام چاہیے تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر قرآن مجید کا نزول فرمایا اور حکم یہ کیا کہ جہاں پانی نہ ہو وہاں تیمم کر لیا گیا. امت کے لیے آسانی ہو گئی کہ تیمم کر لیا. یہ تیمم کا جو امت کو انعام ملا ہے یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ ہے.